الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل بانیان محفل قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت اور ایمان افروز محفل شفیع محشر کے نام سے سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ اصل میں آیا تھا ایک دو اجلاسوں کے لیے، کچھ اہم اجلاس تھے جمعیت علماء پاکستان کے، کچھ ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس تھے، کچھ اہم اہل سنت کی شخصیات سے، کچھ دیگر شخصیات سے ملاقاتیں تھیں، اس کے لیے آنا ہوا تو ہمارے یہاں کے دوستوں نے یہ ٹائم لے لیا، حالانکہ یہ دھند اتنی زیادہ ہے اور موسم اتنا خراب ہے کہ میں ٹائم نہیں دے رہا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ صاحب تشریف لا رہے ہیں تو پھر دھند کی بھی پرواہ نہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں میں بھی اسی لیے آیا ہوں آپ کی وجہ سے۔ اصل میں 2 سال ہم ساتھ رہے ہیں بندیال کے اندر، تو یہاں آتے ہیں صاحب کو دیکھتے ہیں، یہ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ فیض خوب پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں نا آج بچوں نے ماشاءاللہ یہاں قرآن کی حدیث کی تعلیم حاصل کی اور یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں سے جید عالم بن کر آئے، برس کئی سال پڑھا ہے صاحب نے بندیال کے اندر، پورا فیض اٹھایا۔ ہم تو صرف 2 سال میں آ گئے تھے، لیکن یہ پورا فیض اٹھا کے آیا بندیال شریف کا، اور الحمدللہ اس فیض کو بانٹ رہے ہیں۔ اور دیکھیں کتنے طلبہ یہاں سے ماشاءاللہ پڑھ کے جا رہے ہیں، ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم کیا۔ پورے اس علاقے میں ایسا مثالی ادارہ نہیں ہے جس کے الحمدللہ اتنی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ ان کے والد صاحب کا بھی فیض ہے، ان کی دعا ہے۔ میں حاضر ہوا کرتا تھا جس زمانے میں ہم بندیال میں پڑھتے تھے تو صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے ان کے والد گرامی کی خدمت میں، ان کی زیارت کے لیے، تو وہ مجھ سے مصنوی سنا کرتے تھے۔ مصنوی سے بڑا پیار تھا ان کا، ان کے خاندانی وہ ایک شوق ہے مصنوی شریف کو، بہت خوش ہوتے تھے وہ اور بڑی دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے،
اعلیٰ علیین میں عظیم مرتبہ عطا فرمائے، اور حضرت صاحب کو بھی بیمار رہتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر عطا فرمائے، تاکہ جس طرح یہ فیض جاری ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس فیض کو جاری و ساری رکھے۔ چونکہ عنوان رکھا ہے آج کے دوستوں نے محفل شفیع محشر، اس لیے اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ مقام محمود کیا ہے؟ سرکار نے سرکار سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مقام شفاعت، میں شفاعت کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک اللہ نے امتیازی بات بیان کی ہے، حضور کی ایک شان بیان کی ہے کہ ہمارے محبوب کو ہم مقام محمود عطا کریں گے، تو شفاعت تو بہت سے لوگ کریں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی شفاعت کریں گے۔ دارالعلوم کے اندر ماشاءاللہ دارالعلوم حبیبیہ نام ہے، جامعۃ الحبیب سے سینکڑوں علماء نکل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے قیامت میں۔ شہید جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، انبیاء جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو پھر اس میں حضور کی کیا خصوصیت ہے جو یہ کہاں جا رہا ہے کہ ہم آپ کو فائز کریں گے ایک بہت بڑے مقام پر، مقام محمود پر، اور حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ تو شفاعت تو سب کریں گے، یہاں تو ایک عظمت والی شان بیان ہو رہی ہے، کوئی خاص حضور کا امتیازی شان بیان ہو رہی ہے۔ تو اس میں حضور کی امتیاز کیا ہے؟ یہ تو حضور کے غلام بھی شفاعت کریں گے، حضور کے نام پر شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، حضور کے نام پر جنہوں نے جانیں دی ہیں وہ شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ تو پھر حضور کی اس میں کیا خصوصیت جو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ نے خاص شان بیان کی حضور کہ ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ عام شفاعت نہیں، یہ خاص شفاعت ہے۔ اور وہ خاص شفاعت کیا ہے؟ جب حشر کا میدان برپا ہوگا، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، سور پھک جائے گا، یہ تمام زمین و آسمان سب لپیٹ دی جائیں گے سارے کے ساتھ، روئی کے گالے کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے، اور یہ زمین یہ نہیں رہے گی، تانبے جیسی زمین تپ رہی ہوگی۔ سورج کئی ہزار میل کے فاصلے پر اتنا نہیں ہوگا بلکہ قریب آ جائے گا، جتنا یہ چھت ہے تقریباً اتنے قریب آ جائے گا، لوگ گھبرا رہے ہوں گے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پتنگوں کی طرح، جس طرح گرمی میں آپ نے پتنگیں دیکھے کہ اڑے پھرتے ہیں، پریشان پھرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس طرح لوگ جو ہیں وہ پروانوں کی طرح بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، پھر رہے ہوں گے۔ اور یہ پریشانی کوئی گھنٹے کی ہو، 2 گھنٹے کی ہو تو دور ہو جائے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت، 50,000 سال، اور اس طرح لوگ پریشان پھر رہے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، سالوں گزر جائیں گے، برس گزر جائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اتنی تمازت آفتاب کی، نیچے سے زمین جل رہی ہے، کہیں گے کہ چلو جہاں بھی جانا ہے کوئی فیصلہ تو ہو، حساب و کتاب تو کم از کم شروع ہو، تاکہ جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے، اس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے۔ لیکن کب تک ہم کھڑے رہیں گے؟ سال ہیں، 2 سال ہیں، 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، 100 سال ہیں، 1000 سال ہیں، یہ تو 50,000 سال کا ایک دن ہے، کب تک کھڑے رہیں گے؟ ہم پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، سب جب پریشان ہو جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہوگا، اس وقت میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے اور اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسکا سل تعطا بشفا تو شفا۔ محبوب اپنی کالی کالی زلفوں کو اپنے بس دعا کے والے مکڑے گا، اٹھا تو صحیح، آج مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ہم عطا کریں گے آج۔ آستان عالیہ کھرے پڑ شریف، مانگو آج، جس کی شفاعت کرو گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کے بعد دروازہ شفاعت کا کھل جائے گا۔
اس سے پہلے نبی بھی شفاعت نہیں کر سکتے، نہ وہ کریں گے، نہ ہمت ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ اگر کھلے گا تو اس کا نام ہے مقام محمود، وہ صرف محمد مصطفیٰ کھولیں گے ذرا۔ اور جب میرے مصطفیٰ یہ شان دکھائیں گے، سبحان اللہ، کس شان سے ہوگی؟ اور یہ شان بھی ایسے نہیں اتنی جلدی کہ حضور نے فوراً سب نے کہا یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے ہیں آپ اللہ سے ہر چیز، نہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پہلے بھیجے گا، جاؤ پہلے آدم کے پاس جاؤ، سب پہلے آدم، حدیث میں مبارک کے آتا ہے پہلے سب آدم کے پاس آئیں گے۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور نبی کے پاس، الہ غیری، علمہ الہ غیری، کدھر اور جاؤ، کدھر اور کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر وہ آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح بھی جواب دے دیں گے کہیں اور جاؤ بھائی، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آئیں گے حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم بھی جواب دے دیں گے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، آج کسی اور طرف جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے بعد پھر ساری مخلوق جمع ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آئی، وہ بھی جواب دے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آخر میں آئیں گے، وہ کہیں گے میاں یہ مسئلہ تو صرف محمد مصطفیٰ حل کریں گے، کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو، کدھر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، جاؤ نبی کے پاس۔ اور جب ساری مخلوق جمع ہو کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے گی، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اب تک کہاں بھٹکتے رہے تھے، اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے مقرر کیا تھا۔ پھر حضور اپنے سر کو جھکا دیں گے، اور سر کو جب جھکا کے سجدے میں گریں گے تو پھر اللہ فرمائے گا محبوب اٹھاؤ اپنے سر کو، ارفع یا محمد راسک سل توتا بشفع تشفع، مانگو کیا مانگتے ہو، جس کی شفاعت کرو گے، جس کی شفاعت کرو گے وہ تمہاری قبول کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اس پورے منظر کو اپنی نعت کے اندر بیان کیا، فرماتے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف وہ شفاعت کریں گے، اللہ کی شفاعت تو بہت سارے کریں گے، یہ مقام محمود کی طرف سر کے لفظ ہے، اشارہ مقام محمود کی طرف، یہ اور کوئی نہیں کرے گا کام، یہ صرف نبی کریں گے جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اگر نبی کی رسائی ہے پھر تو ہماری بنائی، پھر ہم تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمارے نبی کی رسائی ہے اور ہم تو نبی کے غلام ہیں، پھر کیوں نہ بیڑا پار ہوگا۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اور پھر آخری مصرع اسی شعر کا، فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، کہتے ہیں یہ تم نے جو مطلع کے اندر، مطلب کہتے ہیں پہلے شعر میں جو تم نے یہ کہا ہے کہ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، یہ گر کا کیا مطلب؟ بھائی اگر مگر تو وہاں ہوتا ہے جہاں شک ہو، اگر مگر جو الفاظ اردو میں جو بولے جاتے ہیں وہ وہاں بولے جاتے ہیں جہاں کوئی شک ہو، اور تم کہتے ہو اگر حضور کی رسائی ہوگی تو ہماری بنائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو یہ تم نے اگر مگر کیوں لگا دیا؟ دیکھیں نا، اگر یہاں بھی جلسے کے سلسلے کے اندر کچھ لوگ کہتے صاحب یہاں جلسہ مغرب کو ہوگا یا کیا نام ہے عشاء کو ہوگا، لوگوں نے کہا بھائی اگر وہ انہوں نے کہہ دیا، مقرر صاحب نے اگر کہہ دیا مغرب کو ہو جائے گی، اگر کہہ دیا انہوں نے عشاء کا تو عشاء کو ہو جائے گی، ابھی تک تردد تھا نا، اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے میں تردد ہو۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، یہ تم نے شک کا اظہار کیوں کیا کہ اگر حضور کی رسائی ہوئی، یہ اگر کا کیا مطلب؟ مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔
کہتے ہیں یہ اس لیے ہم کہتے ہیں صرف حضور کی رسائی. اور کیسے بیڑا پار ہوگا اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. عرفا یا محمد راسک فرماتے ہیں گرتے ہو مجدہ سجدے میں گرے مولا. جو گرتے پڑتے تھے گنہگار پریشان حال تھے, کوئی ہزاروں سال گزر گئے تھے, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی, گر پڑ رہے تھے دھوپ کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے. ان گرنے والوں کو مجدہ یعنی خوشخبری سنا دو, مصطفیٰ جو ہیں سجدے میں گر گئے. گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا. ارے رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے, رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. آغاز ہو گیا, تمہید مانے آغاز, اب شفاعت کا آغاز ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے آغاز کر دیا, اب دروازہ کھل گیا شفاعت کا. اب تو نبی بھی آئیں گے وہ بھی شفاعت کریں گے, اب تو حضور کے غلام اولیاء آئیں گے وہ بھی شفاعت کریں گے, اب تو علماء آئیں گے وہ بھی شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. لیکن دروازہ سب سے پہلے شفاعت کا مصطفیٰ کھولیں گے. اور یہ مقام محمود اسی لیے محمود کہلاتا ہے جب حضور کی شان کو دیکھیں گے نا امت, اور ساری امتیں دیکھیں گے, ہماری نہیں, ساری امتیں جب حضور کی شان کو دیکھیں گے تو سب کہیں گے واہ 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 واہ, تعریف کریں گے سب, کیا شان ہے حضور کی. اس لیے محمود کے معنی تعریف کیا ہوا مقام. یہ وہ مقام ہے کہ ایک تو نہیں ساری کائنات پریشان ہوگی, اور اس دن جب مصطفیٰ کی شان دیکھے گی تو سب کی زبان پر جاری ہوگا واہ 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 مصطفیٰ کی کیا شان. اس لیے اس کا نام ہی مقام محمود. محمود کے معنی تعریف کیا ہوا, اس کا نام ہے مقام محمود. اب علماء نے یہاں ایک دو باتیں بیان کی. پہلا بات تو یہ بیان کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں سنا رہے. اب آپ کو پتہ چل گیا, حضور نے فرما دیا کہ پہلے ساری کے سارے مخلوق جو ہے حضرت آدم کے پاس جائے گی, پھر حضرت نوح کے پاس جائے گی, وہاں سے انکار ہوگا, پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, وہاں سے بھی انکار ہو جائے گا, پھر جائیں گے حضرت موسیٰ کے بعد, وہاں سے بھی انکار ہوگا, پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ کے بعد, وہ بتائیں گے. ہم نے اور آپ نے حدیث سن لی, اور یہ پتہ نہیں کب سے حدیثیں سنتی ہوئے آ رہے ہیں. حضور کی زبانیں سن رہے ہیں, سارے صحابہ نے سنی, تابعین نے سنی, تبع تابعین نے سنی, اس کے بعد یہ حدیث ہم تک پہنچی, ہم نے سنی, پھر ایک ایک جلسے کے اندر علماء تقریریں کرتے ہیں, سب سنتے ہیں, سب کو یاد ہے یہ حدیث, اور قیامت تک یہ حدیث سنائی جاتی رہی ہے. قیامت تک حضور کی امت کروڑوں کی تعداد میں نہیں, اربوں کی تعداد میں حضور کی امتی آ رہے ہیں. اس وقت بھی حضور کی امتی اربوں کی تعداد میں چاہے کہ ہر دور کے لوگ لگائیں حضور کی امتی, ہر دور کے, اور ہر دور کے امتیوں کو یہ حدیث پتہ ہوگی, لیکن وہاں سب بھول جائے گا. بھائی اگر ہمیں یاد ہوتی وہاں اگر, تو ہم کہتے ہیں نا سب کو کہ بھائی کیوں جا رہے ہو, کیوں پریشان ہو رہے ہو, میاں حضرت آدم کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسئلہ وہاں حل نہیں ہوگا. پہلے سے ہم کہہ دیتے ہیں, ہم بھی موجود ہوں گے وہاں, آپ بھی موجود ہوں گے وہاں, اور ہم نے اس مسجد کے اندر حبیب آباد کی مسجد میں حدیث بھی سنی ہوگی, لیکن ہم بھی بھول جائیں گے, ہمیں بھی وہ حدیث یاد نہیں. صحابہ کو بھی حدیث یاد نہیں ہوگی, تابعین کو بھی حدیث یاد نہیں ہوگی کہ ارے بھائی حضور کرنے والے شفاعتیں اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن نہیں, وہاں کسی کو سب دھکے کھا رہے ہیں. پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے, پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے, پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے. کئی ارب مسلمان, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں, ہر دور کے ارب مسلمان, بتائیے خربوں مسلمان مانتے ہیں, کسی کو یہ حدیث یاد نہیں رہے گی, ورنہ مسئلہ حل ہو جاتا. اتنی پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی کہ پہلے حضرت آدم کے پاس جاتے, وہاں سے جواب ملتا, پھر حضرت نوح کے پاس جاتے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے. اگر پہلی مرتبہ ساری مخلوق جمع ہو کر حضور کے پاس چلی جاتی اور حضور مسئلہ حل کر دیتے, تو یہودی کہتے ہیں میاں ہمارے نبی کے پاس تو گئے نہیں, حضرت موسیٰ کے پاس جاتے, یہ تو مسئلہ وہ بھی حل کر دیتے. عیسائی کہتے ہیں میاں یہ کون سا مسئلہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ کے پاس جاتے, یہ تو وہ بھی مسئلہ حل کر دیتے. حضرت آدم تو سب کے باپ ہیں نبیوں کے, ان کے پاس تو تم گئے نہیں, وہ تو سب سے مسئلہ حل کر دیتے. نوح والے کہتے کہ تم تو حضرت نوح کے پاس گئے نہیں, وہ مسئلہ حل کر دیتے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امتیوں کے ذہن سے یہ حدیث نکال دے گا, بھلا دے گا. ساری مخلوق جمع ہو کر پہلے آدم کو بھی آزمائے گی, پھر حضرت نوح کو بھی آزمائے گی, پھر حضرت ابراہیم کو بھی آزمائے گی, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی آزمائے گی. جب سب سے جواب بن جائے گا, پھر مصطفیٰ جب بجائیں گے سب کا کام, تو لوگ کہیں گے واہ واہ, باقی جہاں کوئی نہ کام کر سکا وہ مصطفیٰ نے کام کر کے دکھا دیا.
اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنی شعر میں بیان کیا، فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل کے بعد بھی گئے تھے، مسیح کے بعد گئے تھے، بڑے بڑے لقب ہیں، کسی نبی کا لقب ہے خلیل اللہ، کسی کا لقب ہے صفی اللہ، کسی کا لقب ہے نجی اللہ، کسی کا لقب ہے روح اللہ۔ حالات فرماتے ہیں سب کے پاس گئے، خلیل کے پاس بھی گئے، صفی کے پاس بھی گئے، نجی کے پاس بھی گئے۔ خلیل و نجی مسیح ہو صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ جو بے خبری ہوگی نا، اور یہ علم ختم ہو جائے گا، ہمارا ذہول ہو جائے گا، کسی کو یاد نہیں لگے، یہ بے خبری اس لیے ہے تاکہ سب پھریں اور پھر آخر مصطفیٰ کے بعد جائیں۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ دوسری بات علماء یہاں بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء تو بہت سارے ہیں، 1,24,000 یہ جتنے بھی ہیں، تعداد کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کے علم میں کتنے انبیاء اللہ نے بھیجے، لیکن ان انبیاء میں سے صرف ان کا انتخاب ہوا۔ پہلے حضرت آدم کے بعد بھیجا جائے گا، پھر حضرت نوح کے بعد بھیجا جائے گا، پھر حضرت ابراہیم کے بعد، پھر حضرت موسیٰ کے بعد، پھر حضرت عیسیٰ کے بعد۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کے باپ تو حضرت آدم ہے، باپ حضرت آدم، سب نبیوں، بلکہ سب نبی کیا کائنات میں قیامت تک آنے والے جتنی مخلوق ہے انسانوں میں، ان سب کے ابا تو حضرت آدم ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم کے بعد بھیجا جائے، بھائی تم سب بچے ہو، اولی آخری سارے جمع ہوں، سارے بیٹے ہیں حضرت آدم کے، قیامت تک آنے والی جتنی اولاد ہے وہ سب جاؤ گے، پہلے جاؤ اپنے ابا کو آزماؤ جا کے۔ باپ جو ہوتا ہے نا وہ ذات شفیق ہوتا ہے نا، اپنے بچوں کی مشکلات اس کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے اپنی مشکلات کو دیکھ کر، کوئی بھیجا جائے گا جاؤ پہلے آدم کو آزما لو جا کے، وہ تم اولاد ہو ان کی، ترس آئے گا تمہارے اوپر، ان کو کہیں گے میری اولاد اتنی پریشان ہو رہی ہے تو وہ شاید کچھ کر دیں، پہلے سب سے پہلے ان کے بعد بھیج جائے، وہاں سے بھی جواب ہو جائے۔ پھر حضرت نوح کے بعد کیوں بھیجا جائے گا؟ اس لیے کہ جب حضرت نوح نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کوئی نہ چھوڑ، سب تباہ برباد کر دے بالا، یہ جتنے ان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بعد میں بھی اسلام اور ایمان لانے والا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا میرا نہیں ہے، لہذا سب کو ختم کر دے۔ طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں جن جن کو رکھا تھا وہ زندہ رہے، انہی سے نسلیں چلی ہیں، جو پرندے تھے، جو جانور تھے، جو انسان تھے، چند نفوس بس وہ زندہ تھے، پوری روح زمین پر زندگی ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ دوبارہ جب زندگی شروع ہوئی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوئی، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یہ دوسرے آدم ہے، یعنی کیا مطلب ان کی وجہ سے پھر دوبارہ نسل چلی، پہلے حضرت آدم کی وجہ سے نسل چلی، اس کے بعد پھر نسل ساری ختم ہو گئی، بس چند نفوس بچے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے، پھر ان سے نسل چلی، تو یوں سمجھیے حضرت آدم دوسرے باپ بن گئے پوری امت کے، جتنی امت قیامت آئی ہے، پوری انسانیت جو قیامت آئے گی وہ سب حضرت نوح کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ تو سارے ختم ہو گئے تھے، تو لہذا ان کو آدم ثانی کہا جاتا کہ یہ دوسرے باپ ہیں، یہ دوسرے باپ ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ چاہو اب ان کے پاس بھی جاؤ، ان کو بھی آزما لو، یہ تمہارے دوسرے باپ ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ترس آ جائے تمہارے اوپر، ہو سکتا ہے یہ تمہاری مشکل آسان کر دیں، لیکن وہاں سے بھی جواب مل جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم کے بعد بھیجا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے بعد کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہ ان کے بعد حضرت نوح کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے، ہمارے نبی بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں، اور جتنے نبی آئے اس کے بعد وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ سارے نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جو امت ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، نبی اس کا باپ ہوتا ہے، نبی اس کا باپ ہوتا ہے، تو جتنے نبی آئے ان کی جتنے امتیں تھیں ان کے وہ باپ تھے، اور ان باپوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی دادا ہوئے سمجھ لیے ساری امتوں کو، تو کہاں جاؤ اپنے دادا کو بھی آزما لو، اپنے دادا کو بھی آزما لو جا کے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کوئی مشکل آسان کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا جائے گا،
اس لیے کہ ان کو سارے نبیوں میں ایک امتیاز حاصل تھا کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا. براہ راست کلام کسی نبی سے نہیں کیا حضور سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی سے نہیں. صرف حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، اس لیے ان کا لقب ہے کلیم اللہ. یا پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا معراج کیا، ورنہ اور کسی سے کلام نہیں فرمایا. اس لیے بلد آئے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی یہ اتنے اللہ کے مقرب ہیں، اتنے اللہ کے پیارے ہیں کہ یہ اللہ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، تو آج کلام کر لیں نا اللہ سے، وہ کلام کر کے ہماری مسئلہ حل کرا دیں، ہماری مشکل حل کرا دیں. لیکن وہ بھی جواب دے دیں گے نہیں بھائی میں کوئی طور پہ تو کلام کر لیا کرتا تھا، لیکن یہاں میرا بھی بس نہیں ہے، یہاں میں کلام نہیں کر سکتا. وہ بھی جواب مل جائے. پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس. حضرت عیسیٰ کیونکہ آخری نبی حضرت آدم کے بعد بھیج دیا، اب آخری نبی حضور سے پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ تھے، اس لیے ان کے بعد بھیجا جائے گا کہ ان کو بھی آزما لو. اور ان کا بھی خطاب روح اللہ ہے. وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، بڑی شان اللہ نے عطا کی تھی. ہو سکتا ہے آج بھی کوئی معجزہ دکھا دیں وہ، اور کوئی کرامت کوئی کمال دکھا دیں اپنا، اور یہ مصیبت ہماری حل کرا دیں. بڑے بڑے انہوں نے مسئلے حل کیے، بڑی بڑی مشکلیں حل کی انہوں نے اپنے دور کے اندر. کوئی مادرزاد اندھا آتا تھا، اس سے ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھی. کوئی برس والا آتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھی. تو آج ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں، چلو ان کو بھی آزما لو. ان 5 نبیوں کا انتخاب کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، دادا ہیں، پوری امت کے، پوری انسانیت کے. اور جتنی اولاد ہے اس کی تکلیف کو دیکھ کر باپ بھی تڑپ جاتا ہے، اس کا دادا بھی تڑپ جاتا ہے. اور کمال رکھنے والا وہ اپنے کمال ظاہر کر کے ان کی مشکلیں آسان کرتا ہے. لیکن سب کے پاس بھیج کے بتانا مقصود تھا جہاں کوئی بھی مشکل حل نہ کر سکے وہاں محمد مصطفیٰ حل فرمائیں گے. پھر حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، قربان جاؤں. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہماری کاغذ پھٹ گیا سارا. فقط انعقاد بزم فقط انعقاد فقط وزن صحیح نہیں بن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. اب وزن بن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. یہ اللہ نے جو اتنی بڑی محفل سجائی ہے محشر کی، اولین و آخرین کو جمع کیا ہے. یہ کیوں جمع کیا اور اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں؟ ہزاروں سال کھڑا رکھا ان کو، سورج کو اتنا قریب کر دیا، زمین تامے جیسی ہوئی. کیوں کیا اللہ نے؟ حضرت مولانا حسن رضا خان اس کا وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. مصطفیٰ کی شان اللہ کو دکھانی مقصود، شان بھی دکھانی مقصود تھی. اور بالخصوص یہ دوسری وجہ یہ تھی جو لوگ نبی کے وسیلے کو قائل نہیں تھے، جو لوگ نبی کے وسیلے قائل نہیں صاحب کیا ضرورت ہے نبی کا وسیلہ دعا میں کرنے کا؟ ہم تو براہ راست اللہ سے مانگیں، جب اللہ دیتا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں گے. اللہ دیتا ہے، ہاں بھائی اللہ تو دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی قائل ہیں اللہ سے، لیکن اللہ بھی وسیلے سے دیتا ہے. محبوب کا وسیلہ پیش کرو تو اس کی رحمت نشاور ہوگی تمہارے اوپر. ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، تو جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کو بتانا مقصود تھا کہ تم آج وسیلے کے قائل نہیں ہو. آج یہ ساری مشکل مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر حل نہیں ہوگی. اور یہ تو اتنی بڑی مشکل ہے کہ تم وسیلے کا انکار کرتے ہو. یہ تو وہ ہے
کہ جس کے اندر تو میرے مصطفیٰ کے وسیلے کی انبیاء کو بھی ضرورت ہوگی. ہم اور آپ کی حیثیت رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا نا, کہا یا رسول اللہ, حضور نے کہا کہ مجھے ہر نبی کو اللہ نے 2 دعاؤں کی اجازت دی تھی. ویسے تو نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن 2 دعاؤں کے لیے کہا کہ ہر حال میں تمہاری یہ دعا قبول ہوگی, مانگو جو دعا مانگنا چاہتے ہیں. تو نبیوں نے سب مانگ لی دعا, میں نے بچا کے رکھی ہوئی دعا. کیسے شفیق ہیں, فرمایا میں نے بچا کے رکھی ہوئی دعا. یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی دعا, آپ نے کیوں بچا کے رکھی؟ حدیث میں آتا ہے, میرے مصطفیٰ کے الفاظ ہیں کہ اخرت الثالثہ, 3 دعا کی اجازت دی تھی اللہ نے مجھے, 2 مانگ لی میں نے, لیکن تیسری نہیں مانگ رہا. اس کو بچا کے رکھ. مولا کیوں بچا کی یا رسول اللہ, کیوں بچائی؟ فرمایا اخرت الثالثہ لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم. میں نے اس دن کے لیے یہ تیسری دعا بچا کے رکھی ہے, جس دن ساری مخلوق کو میری ضرورت ہوگی, میری تلاش ہوگی, حتیٰ کہ نبی ابراہیم بھی مجھے تلاش کر رہے ہوں. ابراہیم کو بھی میری ضرورت ہوگی. اللہ, آپ اندازہ کیجئے, یعنی بتانا مقصود ہے کہ اس روز تو حضرت ابراہیم بھی وسیلہ پکڑ رہے ہوں گے نبی کا. یہاں ہم آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں, ہم کیوں نہ وسیلہ پکڑیں؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا. اگر یہ کہو گے نا ہمیں کوئی ضرورت نہیں نبی کی, جہنم میں جاؤ گے. کیوں؟ ان کے وسیلے کی کیوں ضرورت ہے؟ دلیل لاتے ہیں اگلے شعر کے اندر, وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے, شان کو ظاہر کرنے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے دیکھو دامن مصطفیٰ کو تھام لو, نبی کا وسیلہ پکڑ لو. یہ وسیلہ تو کل انبیاء کو بھی پکڑنا ہوگا, اور تم تو نبی کے غلام ہو, آج وسیلہ پکڑو گے کل قیامت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج عقیدہ رکھ لے کہ حضور کی شفاعت کے بغیر کام نہیں ہوگا. کیوں؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کل تو حضور کی شان دے کر مان جائے گا, کل تو ماننا پڑے گا نا کہ واقعی یہ مسئلہ حضرت آدم بھی حل نہیں کر سکے, یہ مسئلہ حضرت موسیٰ جیسے حل نہیں کر سکے, تو پھر ماننا پڑے گا. لیکن اس وقت ماننا کام نہیں آئے گا. آج مان لے, اگر حضور کی عظمت کو مان لے گا تو کل تیرا قیامت مسئلہ حل ہو جائے گا, کل تیری مشکل آسان ہو جائے گی. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, ہم حضور کی شفاعت کے قائل ہیں, حضور کے وسیلے کے قائل ہیں. حضور کے وسیلے سے انشاءاللہ جائیں گے, بیڑا پار ہو جائے گا. اور دیکھیے میرے مصطفیٰ نے شفاعت کے لیے کیا کیا چیزیں بتائیں. شفاعت کے لیے میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ کون کون لوگ قیامت کے دن شفاعت کریں گے, کون کون لوگ شفاعت کریں گے. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے شہداء بھی شفاعت کریں گے, میری امت کے علماء بھی شفاعت کریں گے, اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا, قرآن شفاعت کرے گا. اور اس کی شفاعت تو اتنی پکی ہے, اتنی پکی ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے, مبارکباد ہے آج ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, وہ قرآن حفظ کر کے یاد کر کے وہ جا رہے ہیں. حدیث مبارک کے اندر جب کوئی شخص مرتا ہے نا, تو مرنے کے بعد اب اس کا دوسرا جہاں شروع ہو گیا, دوسرا جہاں شروع ہو گیا. اب اس جہاں میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. یہاں دنیا میں کوئی مشکل آ جائے نا ہمارا بس چلتا ہے, کوئی کسی پریشانی میں ہو, ارے بھائی جاؤ, کوئی دیکھو کوئی جاننے والا, کوئی ایس ایچ او جاننے والا ہے, کوئی ایس پی جاننے والا ہے, یا کوئی ایم این اے جاننے والا ہے, کوئی ایم پی جاننے والا ہے, اس سے کہو یار یہ مشکل آسان کرے, یہ مشکل آ پڑی ہے, یہ پریشانی آ پڑی ہے. لیکن وہاں تو نہ ایم پی اے, مرنے کے بعد سارا دوسرا جہاں شروع ہو گیا. اب نہ وہاں ایم پی اے کام آئے گا, نہ کوئی ایم این اے کی سفارش کام آئے گی, نہ کسی جناب کسی وزیر کی سفارش کام آئے گی, نہ کسی وزیر اعظم کی, نہ کسی گورنر کی, کچھ کسی کام نہیں آئے گی.
وہاں قرآن کی شفاعت شروع ہو جائے گی، مرتے ہی شروع ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی مر جائے گا آدمی جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ قرآن پڑھتا رہا، پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا، قرآن اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ مشکل وقت شروع ہو گیا نا، اب یہ نہیں کہ قبر میں جائے گا تب قرآن آئے گا، نہیں نہیں نہیں، تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو اس وقت مشکل میں ہو، اس وقت پریشانی شروع ہو جائے تو شروع میں آ کے قرآن کھڑا ہو جائے، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھائی جائے گی، اس کو چرپائی پہ رکھ کے لے جایا جا رہا ہے، قرآن ساتھ ساتھ چلتا ہے، قرآن ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کتنا پکا ساتھ ہے قربان جاؤ، کیسی پکا ساتھ ہے قرآن کا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ نہیں چھوڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے کے اندر کوئی مشکل آ جائے، راستے میں کوئی فرشتے پکڑ لیں، ارے بھائی اس کو کہاں لے جا رہا ہو، اس کو تو جہنم میں لے جانا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے سفارش کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب قبر میں رکھ دیں گے اور جب منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، سب سے بڑا مشکل وقت وہ ہوتا ہے۔ ثابت قدمی حضور نے فرمایا یہ وقت ہے، کھڑے ہو جایا کرو قبر کے اوپر، اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تلقین کیا کرو اس کو، آسان اسی لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ اکبر کہیں اشہدو اللہ اللہ کہیں تو اس کو یاد آ جائے کہ یہ اللہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور وہ کہہ دے اشہدو اللہ اللہ، حضور کے بارے میں کہیں تو وہ سوال کرے تو کہہ دے محمد الرسول اللہ، اس لیے اذان دی جاتی ہے، حضور نے یاد دلاؤ اس کو، یاد دلاؤ۔ لیکن قربان جاؤں قرآن پڑھنے والے کو کسی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ساتھ ساتھ ہے اس کے، اور حدیث میں آتا ہے جب سب سے زیادہ مشکل وقت آتا ہے اور منکر نکیر جب سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ منکر نکیر کہتے ہیں بھائی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہماری، ہم سوال کر رہے ہیں، آپ کون ہیں منع کرنے والے، کیوں منع کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ میرا کلام ہے، یہ منع کر رہا ہے، میں نے اس کی سفارش قبول کی، کوئی سوال مت کرو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ کیا غضب کی چیز ہے قرآن پاک، لیکن افسوس ہم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھیں گھر میں برکت ہوگی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ میرے پاس صبح سے لے کے رات تک آتے رہتے ہیں میرے بری صاحب فلاں مصیبت میں، فلاں آفت میں، کوئی جناب کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی پلیت ہے، کوئی جن ہے گھروں کے اندر، سب بھوت پلیت بھاگ جائیں گے۔ قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز نہیں پڑھتے شیطان تو آئے گا نا اپنے پاس، جب شیطان بھاگتا ہے نماز سے اور قرآن سے اور تلاوت سے، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے تو شیطان تو آنا ہے، آپ کا مصیبت تو آنی ہے، بلائیں تو آنی ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے، جادو کا اثر تو ہونا ہے، لیکن اگر آپ پڑھتے رہیں گے قرآن پاک تو انشاءاللہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی حاسد آپ کے خلاف کوئی سازش کرے گا، وہ سازش کی کامیاب نہیں ہوگی، سب سازشیں ناکام ہو جائیں گی، اور قرآن آپ کی حفاظت کرے گا، اس دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا، قبر میں بھی آپ کی حفاظت کرے گا، اور حشر میں بھی آپ کو بخشوا کر جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ بچے اور بچیاں جو آج فارغ ہوئی ہیں ان کو میری نصیحت ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے رہا کریں، بالخصوص جو حافظ ہیں وہ قرآن کو یاد رکھیں۔ دیکھیں قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ نے یاد نہیں رکھا، قرآن کو بھول گئے تو اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اب یاد رہے گا کس طرح؟ میرا آپ سناتے رہیے، کیا خوبصورت طریقے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ رمضان کے اندر جو تراویحیں آتی ہیں، تراویح ضرور پڑھائے حافظ، جب وقت آئے گا رمضان کا دور کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن میں دور فرمایا کرتے تھے، عام آدمی سے نہیں، جبرائیل آتے تھے، جبرائیل کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور یہ تمام حفاظ کا طریقہ رہا کہ رمضان آتی تو وہ دورہ کرتے۔ لیکن میرے قائد حضرت علامہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ قربان جاؤ، پورے سال وہ دورہ کیا کرتے تھے، پورے سال دور فرمایا کرتے تھے۔ عصر کا وقت مقرر تھا، چھوٹی سی ان کی بیٹھک تھی وہاں، اس کے اندر وہ جناب دروازہ بند کر لیتے تھے، حافظ کو بلایا اور روزانہ ایک پارے کی روزانہ دور فرمایا کرتے تھے۔ اور کوئی بھی کوئی مہینہ ہو، سردی ہو، مے ہو، برسات ہو، بارش ہو، لو ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، ان کا نہیں چلتا تھا۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی عصر کے وقت آ جاتا تھا تو باہر وہ بینچ بچھی ہوتی تھی، فرماتے تھے یہاں بیٹھ جاؤ، وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، کبیر بھی بیٹھا ہوا ہے، گورنر بھی بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہیں۔ جب دور ختم ہو جاتا تھا پھر ملاقات کیا کرتے تھے۔ کاش ایسے حکمراں ہو جائیں ہمارے کہ جو رات کو تراویحیں پڑھائیں کھڑے ہو کر اور دن میں انصاف کریں، تو کیسے اسلام کا بول بالا ہو اور کیسے پاکستان کی حالات سدھریں گے۔ پاکستان اس کے لیے حالات نہیں سدھر رہے ہیں کہ اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں کے اندر ان کے گندگیاں بھری پڑی ہیں ساری کی ساری۔
کرپشن ہی کرپشن بڑی پڑی ہے. آج کل کیسی ویڈیو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیسے سامنے آ رہی ہیں, ایک دوسرے کی ویڈیو لے کے سامنے آ رہے ہیں. ایسے گندے لوگ کیسے اسلام کو نافذ کریں گے اس ملک کے اندر, اور کیسے اس دلدروں کو دور کریں گے؟ ایسے پاک صاف لوگ آ جائیں جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہوں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہوں, وہ اگر اس ملک کے حکمراں بن جائیں تو تیسرے دن گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کے تمام حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. کسی آئی ایم ایف کے پاس اور ورلڈ بینک کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نظام مصطفیٰ نافذ کر کے تو دیکھو اس میں کیسی برکتیں ہیں. لیکن نہیں, ان کو پتا ہے جب جیسی نافذ ہوگا سب سے پہلے ہماری گردن پھنسے گی, اس لیے نافذ نہیں کرنے دیتی. لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو کر رہے گا انشاءاللہ, اللہ کا وعدہ انشاءاللہ. بہرحال عزیزان من, یہ محفل بڑی سجائی آپ حضرات نے. میں اپنی گفتگو کو لمبی میں نے کر دیا, اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, اور یہ جو مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ مزید ہمتیں عطا فرمائے, اور جو پڑھا رہے ہیں ہمارے مولانا غلام قادری صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت سے یہاں پڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی علم عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے, اور جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, مال میں برکت عطا فرمائے. جو والدین اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں, خوش نصیب ہیں آج جو حافظ بن کے نکلے ہیں, ان کے والدین کے سر پر تاج سجایا جائے گا, جس کا قیامت کی روشنی سورج کی روشنی زیادہ ہوگی. اور دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں, یہ صرف حافظ کے لیے نہیں آیا, یہ بھی آیا کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھے اور قرآن کے علم کو پڑھے اور قرآن کے علوم کو پڑھ کر اس پہ عمل کرے تو اس کے والدین اور اس کے سر پر بھی قیامت کے دن سورج کے ساتھ سجایا جائے گا, جو سورج کی روشنی زیادہ ہوگی. تو عالم بھی بنایا آپ لوگ اپنے بچوں کو, اس میں کوئی شک نہیں حافظ بن گئے ہیں آپ کے بچے اور بچیاں. لیکن ماشاءاللہ حضرت صاحب نے تو تمام ادارے کھولے ہیں, بچوں کے لیے بھی اور معیاری ادارہ ہے جو عالم بن رہے ہیں. اب تو ایسے ادارے کھل گئے کہ 2 سال میں وہ عالم بنا کے نکال دیتے ہیں, لیکن یہاں 2 سال والے عالم نہیں ہیں, پورے 8 سال کے پکے عالم بنا کے نکالے جاتے ہیں. لہذا اپنے طلباء کو داخل کرائیے صاحب کی جامعۃ الحبیب کے اندر, عالم بنائیے تاکہ دنیا بھی ان کی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. ان کی نہیں, ان کے صدقے کے اندر ان کے آبا و اجداد کی, ان کے گھر والوں کی زندگیاں سدھر جائیں گی انشاءاللہ. قیامت کے دن جب عالم جانے لگے گا, جنت میں جانے لگے گا, حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اس کو روک دیا جائے گا, دربان اس کو روک دیں گے, رک جاؤ. وہ کہے گا میاں مجھے کیوں تو روکا؟ وہ دیکھو نماز پڑھنے والا وہ فوراً چلا گیا, وہ دیکھو عبادت کرنے والا دھڑ دھڑ جا رہے ہیں جنت کے اندر. اور حضور نے تو فرمایا تھا کہ عابد کے مقابلے میں عالم کا تو بڑا مقام ہے, تم مجھے روک رہے ہو, میرا تو اس سے بھی زیادہ بلند مقام ہے. وہ دربان کہے گا اسی وجہ سے تیرے روکا ہے, تیری شان بیان کرنے کی. تیری شان یہ نہیں ہے, یہ تو عابدوں کی شان ہے کہ وہ اکیلے جنت میں چلے جائیں. تیری شان یہ نہیں ہے کہ تو اکیلے جنت میں جائے. یہاں کھڑا ہو جا, جس پر جہنم واجب ہو گئی ہے اس کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے چلے. لہذا قدر کرو. یہ عظیم الشان دارالعلوم آپ کے قریب میں کھلا ہوا ہے, ایک دریا بہ رہا ہے, اس دریا سے فیض اٹھائیے, اپنے بچوں کو داخل کرائیے تاکہ عالم بنیں گے تو انشاءاللہ ان کی قسمت بھی جاگ جائے گی اور آپ لوگ کی قسمت بھی جائے گی. دین اور دنیا دونوں آپ کے بھی سنوریں گے اور دین اور دنیا ان بچے کے بھی سنور جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا. حضرت آپ کچھ فرمائیں گے؟